طیبہ کو شعبان معظم کی تمام ولادتوں کی مبارکباد کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے، مولا رزق علم صحت میں اضافے کا باعث بنے۔ انوار شعبان، پروردگار کا یہ سجا سجایا خوبصورت مہینہ جس میں ولادتوں کی خوبصورت دن اور پاک ہستیاں اس زمین پر خداوند متعال نے ولادت باسعادت کے ذریعے اتاری ہیں، میں چاہوں گی کہ آج جمعے کا بھی دن ہے، تھوڑا منسوب کیجئے کہ ان ہستیوں سے کیسے توسل کریں کہ ظہور امام میں تاجیل کا باعث بن سکے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد از حمد و ثناء پروردگار، تمام درود و سلام اس کے محبوب بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی برگزیدہ آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بہت شکریہ فرا، آج پھر خدا کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ مبارک ساعت عطا فرمائی کہ جس بے میں ہم شک، تجدید عہد کریں ایک دوسرے کو، آج کے دن کی فضیلت، شعبان معظم کی فضیلت، یہ وہ ماہ کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، بے یعنی شک، یہ علیہ السلام کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلتیں، اس مہینے میں رکھے جانے والے روزوں کا ثواب، نمازوں کا ثواب، خدا کریم جو اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، یہ وہ تمام زاد راہ ہے کہ جو ہمارے لیے اس دنیا میں اکٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے نا کہ مختلف جگہوں کے اوپر خاص طور کے اوپر اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں کہ سیل چل رہی ہے، تو آج کل خدا صحیح کی بات، طرف سے کیا بات، اس کیا بات، سیل کے اندر کون اچھے داموں میں اپنے لیے آخرت کے لیے زاد بے راہ شک، سبحان اکٹھا اللہ، کر لے، اور اس دنیا میں وقت کے امام کی ظہور کی تاجیل کی دعا میں ایسے حصہ لے کہ حقیقی معنوں میں اس کی دعا خدا کریم کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائے۔ گو کہ فرا ہر دن ہمارا ایسے ہی ہے کہ جس میں ہم اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جلد از جلد وہ دن لائے کہ جب وقت کے امام کا ظہور ہو اور ہم ان کی آواز پر لبیک الہی کہیں۔ الہی، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، بہت ساری تبدیلیاں دنیا کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ جیسے آج آپ دیکھیے اے آئی کا دور ہو گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کا، اور بہت کچھ آپ اس کے ذریعے سے معلوم بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک سمپل اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے فون کے اوپر چیٹ جی پی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو آپ جو سوال کریں گے آپ کو جواب مل جائے گا، صحیح بات، لیکن کیا یہ جواب ملے گا کہ وقت کے امام کب ظہور کریں گے؟ کیا وہ ہمیں اس طرح کی گائیڈ لائن آج کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے سکتی ہے؟ اس سب کا معاملہ فرا ٹھیک ہے، سائنس بہت ترقی کر رہی ہے، لیکن کچھ چیزوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ ڈائریکٹ ہے۔ بالکل صحیح بات، بالکل جب صحیح تک بات، اپنے طور کے اوپر کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ انہیں امام کی معرفت حاصل ہو سکے، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی تیاری کر سکیں، ممکن نہیں ہے کہ ان کے اوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ صحیح بات، یہ سارے کام اسی وقت ہوں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو ایسے تیار کریں کہ زمانہ کسی بھی رو پر بہتا رہے، لیکن ایک طرف زمانہ ہے اور ایک طرف امام زمانہ ہے۔ تو جہاں امام زمانہ کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں ایک قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی کہ انسانیت خسارے میں ہے۔ اب بے یہاں شک، بہت کچھ ایسا ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے ذریعے سے ہو رہا ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ ہمارے پاس موجود ہے۔
صرف ضرورت یہ ہے کہ اپنے وقت کو، اپنے آپ کو ڈائیورٹ کریں، اپنی اٹینشنز کو ڈائیورٹ کریں بالکل اس صحیح بات. کو کہ جو خدا کا راستہ ہے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر کوئی پسندیدہ دین ہے، اگر کوئی پسندیدہ راستہ ہے تو وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کہ جہاں پر آپ کو ہر جہت میں، ہر فکر میں، ہر وقت میں وہ انفارمیشن ملتی ہے کہ جو ہر زمانے کے حساب سے ہے. تبھی آپ دیکھیے کہ آج کے زمانے کو آج کے سائنسدان جب دیکھتے ہیں تو اس کی بہت ساری خبریں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں. 1400 برس پہلے اقوال محمد و آل محمد میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ ایسا زمانہ ہوگا کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے. اب یہ بتانا تو مشکل تھا کہ کیسی ڈیوائس ہوگی. آج آپ دیکھ لیجئے کہ دیکھنا ایک دوسرے سے لائیو ہم بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے صحیح بات وہ ہے. وسعتیں اور وہ فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے. آج جب آج کی جدید سائنس نے ہمیں اتنا انفارمیٹک بنا دیا تو پھر وہ دین اسلام جو بتا رہا ہے تو پھر اس ٹول کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ وہ روحانیت کا ٹول تھا، صحیح وہ بات ہے. ایمان کا ٹول تھا، وہ کردار کا ٹول تھا، وہ سبحان نیت اللہ. کی پاکی کا ٹول تھا. وہ اس بصارت کی بات نہیں ہو رہی جہاں خدا کریم کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بصیر بھی بنایا، سمیع بھی بنایا، تمہاری آنکھیں بھی دی کہ تم دیکھو، تمہیں کان بھی دیے کہ تم سنو. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ ایسا ہے جس سے ہم ان آنکھوں سے اس سب کے علاوہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں، اور ان کانوں سے اس سب کے علاوہ بھی سن سکتے ہیں جو کچھ ہم سن رہے سبحان ہیں. اللہ. ایک لمٹ ہے فرا چونکہ ہم 3 ڈائمینشن میں ہیں. 3 ڈائمینشن کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں نا 3 ڈائمینشن کہ جس کے اندر ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم رہتے ہیں، لیکن 4تھ ڈائمینشن میں ہم ایکسس نہیں کر سکتے. 4تھ ڈائمینشن کیا ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب خدا کریم کہتا ہے جن و انس، تو انس کو تو انسان دیکھ سکتا ہے، 3 ڈائمینشن کی مخلوق ہے. جن جو ہیں وہ 4 ڈائمینشن کی مخلوق ہے. تھوڑی سی ذرا گفتگو تھوڑی سی مشکل اور ثقیل ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتی یہ ہوں کہ ہم وہ نظر رکھیں کہ جو نظر سیدہ سلام اللہ کے در میں رہنے والی فضہ کنیز کو حاصل تھی، اور سبحان ان اللہ. اللہ کے رسول کے کمپینینز کو حاصل تھی، اور مولا علی کے ساتھیوں کو حاصل تھی، مولا ابا عبداللہ حسین کے ساتھیوں کو حاصل تھی، کہ جو اپنے اپنے مقام کو اس ڈائمنشن سے نکل کے دوسرے پورٹل میں جا کر دیکھ رہے تھے. یعنی کہ ہم اس دنیا کے اندر مقید ہیں، قید ہیں، اس سے باہر ہم جا نہیں سکتے. ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے معراج پر گئے. ابھی شب سبحان معراج اللہ. گزری 27 رجب المرجب بعثت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس میں انہوں نے زمین سے آسمانوں کی طرف سفر کیا. اور پھر جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ تو معراج پر گئے، آپ جا سکتے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے جائیں؟ تو کہا کہ آپ بھی جا سکتے ہیں. کہ یا رسول اللہ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ تو کہا کہ جب تم مصلی عبادت پر آتے ہو. یعنی یہ مومن کی معراج ہے کہ جب وہ سفر کرتا ہے مکان سے لا مکان کی طرف، زمانے سے لا سبحان. زمان کی طرف، وقت کی قید سے نکل کر اس پورٹل کی طرف سفر کرتا ہے کہ جس کے لیے بار بار تاکید کی گئی. دیکھیے فرا، دین کا ستون ہے نا ایک، اور دین کا ستون کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ معراج کی وہ خوبی حاصل کر سکتے ہیں کہ جو میں نے معراج پر جا کر کی، جب آپ حالت نماز میں ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے آغا صاحب بھی آج کی نمازوں کے بارے میں انہوں نے بیان فرمایا. تو نماز
واجب کے علاوہ جو مستحب نمازیں ہیں اور جو ہر ماہ کی نمازیں ہیں ان کی الگ الگ افادیت ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل میں کچھ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تو اس کے لیے فرا یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ واجبات پر عمل کرنے کی عمل کریں۔ کوشش کریں، اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ حقیقی معنوں میں منتظر کیسا ہوا کرتا ہے۔ انتظار ہاں کرنے والے کا انتظار کس نوعیت میں ہے؟ کیا اس کی نظر گھڑی کی سوئیوں پر ہے؟ کیا اس کی نظر بستر پر لیتے ہوئے کروٹوں کے اوپر ہے؟ کیا اس کی نظر اس آسمان کی طرف ہے، اس شب و روز کی طرف ہے کہ آج کا دن بھی گزر گیا اور میرے کان وقت کے امام کی آواز کو سن نہیں سکے، میری آنکھیں وقت کے امام کی چہرے مبارک کی زیارت نہیں کر سکی؟ تو خدا کریم جب کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں سماعت بھی دی، ہم نے تمہیں بصارت بھی دی، تو فرا یہ سماعت اور بصارت خدا کریم انہی افراد کو عطا فرماتا ہے کہ جو اپنی کلینزنگ کرتے ہیں، جو اپنے صحیح ہے۔ آپ کو صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ جب تک دل کی جگہ آلودہ ہے، فکر آلودہ ہے، سوچ آلودہ ہے، تو سمجھ لیجئے ہمیں اپنے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور اسے کیا کہتے ہیں کہ جب انسان نفس کے آئینے میں دیکھتا ہے، جسے ہم انا بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم اپنی میں بھی کہہ سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے علاوہ کوئی دوسرا خاطر میں ہی نہیں آتا۔ جب ہم کسی دوسرے کو خاطر میں ہی نہیں لاتے اپنے علاوہ، تو سمجھ لیجئے صرف اپنے وجود کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا۔ تو بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اپنے آگے تو ہمیں نعوذ باللہ کچھ لوگ اس حد تک بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا کی خدائی تک کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ جیسے ہمیں فرعون مصر نظر آتے ہیں، حامان نظر آتا ہے، شداد نظر آتا ہے، قارون نظر آتا ہے، اور آج کے بھی سو کالڈ حکمران ایسے ہی ہیں کہ جو اپنے طاقت کے بل کے اوپر سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے سب کچھ حاصل کر لیا جائے گا۔ لیکن فرا خدا کریم بھی تو کتنا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر چاہتا ہے۔ جب شیطان نے کہا تھا نا کہ تیرے بندے کو میں دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، 4 سمتیں کہی تھی اس نے، تو آواز قدرت آئی کہ تو نے سمتیں صرف 4 سمجھی ہیں، ایک سمت اوپر کی بھی ہے، ایک سمت نیچے کی بھی ہے۔ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دے گا اور جب میرا بندہ عاجزی کے ساتھ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا تو میں تیرے شر سے اسے محفوظ رکھوں گا اور وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو فرا شعبان معظم کا مہینہ، انوار شعبان، ان ہستیوں میں اتنی ولادتیں کہ جن کی ولادتوں کو جشن اگر ہم منائیں نہ منائیں، الگ بات ہوتی ہے کہ کبھی کوئی جا سکتا ہے کبھی کوئی نہیں جا سکتا، جشن ہو رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہر ایسی محافل اور مجالسوں میں شرکت کرنا چاہیے، کیونکہ جب گھر سے نکل کر جاتے ہیں اور ایسی محافل میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہم جو بانیان محافل ہوتے ہیں ان کے علاوہ وہ بانیان ہوتے ہیں کہ جن کی شان میں وہ محفل منعقد کی گئی ہوتی ہے، یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا، 4 معصومین، انبیاء کرام، ملائکہ، یہ سب کے سب اس وقت منتظر ہوتے ہیں کہ جو گھر سے چل کر اس محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اس محفل میں انوار شعبان ہو یا انوار رمضان ہو یا انوار ہاں رجب ہو یا یہ انوار ہستیاں ہوں کہ جنہیں خدا کریم نے اس روح عرش کے اوپر اپنا پہچان کا ذریعہ بنا کر بھیجا، تو یہ ہمیں ویلکم کرتی ہیں۔ اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو خدا کریم فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، ہاں، میں بے تمہارا شک، ذکر، بے تم میرا شک۔ شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ایسی محافلوں میں جمع ہوتے ہیں تو ہمیں کہیں کا خیال نہیں آتا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، کسی قسم کی وری نہیں ہوتی، بس اس خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور خدا کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں، یعنی سبحان اللہ، کہ بے دعا شک، کے لیے بھی ایسے مقامات چاہیے۔ تبھی تو اللہ نے کہا تھا کہ تو نے سمجھا کہ صرف 4 سمتیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرا بندہ جب میری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دے، میرا بندہ سبحان اللہ، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، تو میں تیرے شر سے اسے محفوظ رکھوں گا، وہ میری سبحان اللہ، امان میں، میری پناہ میں ہوگا، میرے قلعے میں ہوگا، میرے اس قلعے میں ہوگا کہ جس کی چابی لا الہ الا اللہ، اور اس ہاں چابی کو سبحان اللہ، وہی کھول سکتے ہیں کہ جو ان ہستیوں کے ساتھ بے شک، اپنے آپ کو متمسک کرتے ہیں۔ یہی بے وجہ ہے شک، کہ دیکھیں امام رضا علیہ السلام نے بھی تو یہی فرمایا تھا نا کہ جب وہ سفر پر تھے اور 4000 کاتب تھے یا اس سے زیادہ، اور چہرے یبن رسول اللہ کی چہرے کی زیارت کرنا چاہتے تھے، اور بےتاب ہو کر کہا کہ یبن رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے کوئی حدیث ایسی۔ تو مولا نے کہا کہ میرے بابا سے، میں نے اپنے بابا سے سنا، میرے بابا نے اپنے بابا سے سنا، اور سارے سلسلوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ رسول خدا نے جناب جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے لوح محفوظ سے خدا سے اس پیغام کو، اور یہ پیغام کیا تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ امان میں آ جائے گا۔ اور پھر کہا کہ بشرطہا و شروطہا، لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، اس میں سے ایک شرط میری ولایت کے اوپر ایمان لانا ہے۔ سبحان دیکھیے یہ ان ہستیوں کے اوپر ایمان لانا، اس قلعے میں داخل ہونا ہے، یہ بھی فرا ایک ایسا ایکسس ہے، ایک ایسے ڈائمینشن میں جانا ہے کہ جس میں ہر کوئی انسان جا نہیں سکتا۔ 1400 برس کے بعد آج اگر خدا کریم نے ہمیں یہ مواقع عطا فرمائے، اسی ٹول کو استعمال کرتے ہوئے، اسی سوشل میڈیا کو، اسی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم انہی ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اگر تھوڑی سی محنت کریں تو یقین جانیے ہم اس قلعے کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم اس قلعے میں اندر امان کے اندر ہیں، اس قلعے کے اندر ہم اس کی پناہ میں ہیں کہ جہاں خدا کہتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس قلعے کی کنجی ہے کہ جس نے اس کو سبحان اللہ، حقیقت کیا وہ اس کی امان میں آ گیا، وہ اس کی پناہ میں آ گیا۔ تو اب دیکھیے سبحان یہ جو شعبان منور، شعبان معظم ہے، اس کے انوار شعبان جو آپ نے ٹاپک بھی رکھا، اس کے انوار یہی ہیں کہ ہم کتنا زیادہ فیض اپنے اندر اسے، اپنے وجود کے اندر اسے راسخ کرتے ہیں، اور پھر خدا ہمیں وہ بصارت دے گا کہ جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہمیں اس کے دیکھنے کے قابل بنا دے گا، جو کوئی نہیں سن سکتا ہمیں اس کے سننے کے قابل بنا دے گا، چونکہ بے شک، یہ خدا کریم کہ جو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ کوشش کیسی ہونی چاہیے فرا؟ ایک وجود کے لیے ایکسرسائز ہوتی ہے، اور جو ہم لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے بھی تیار ہو جائے تو پوچھتے ہیں کہ میں ٹھیک لگ رہی ہوں، صحیح لگ رہی ہوں، لیکن کیا کبھی یہ بھی سوچا کہ جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کیا ٹھیک لگ رہے ہیں، صحیح لگ رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی؟ تو صحیح دیکھیے بات، اس ماہ میں اپنے وقت کے امام کی تعجیل کی دعا میں اگر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے تو ہماری پنجگانہ نماز کو اول وقت پر ادا کرنا، اور پھر نوافلوں کو ادا کرنا، شکرانے کی نمازوں کو ادا کرنا، خدا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ۔ دیکھیں سورہ مزمل ہم پڑھتے ہیں نا، سورہ مزمل میں بھی تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے، اور پھر کیا کہا؟ رات میں تھوڑی دیر کے لیے آ جایا کرو، سبحان اتنی دیر تک نہیں، یعنی کہ بلایا جا رہا ہے۔ تو اب اللہ، دیکھیے کہ اب
اور اس میں کہا کہ تمہارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں. اب کچھ اور لوگ کون ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ؟ تو یہی ہستیاں ہیں نا کہ جو انوار شعبان ہیں. کہ اب دیکھیے کہ پہلی شعبان معظم کو بی بی زینب کبریٰ سامنے اللہ کہ جو اپنے بابا کی زینت زینب، جو باپ کی سبحان زینت، اللہ، سبحان اور اللہ، بی بی کی نماز کا کیا عالم تھا کہ قید کے اس معاملات میں، قید کے ان حالات میں کہ بی بی نماز شب بیٹھ کر ادا کر رہی ہے. تو مولا سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ نماز بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں. تو بی بی نے کیا کہا تھا؟ یہ وہ بی بی ہے کہ جنہوں نے کہا ہم نے ہر شے میں اس کے جمال کو دیکھا، سبحان اللہ، جمیل سبحان، ہے. کہا کہ تکلیفوں کے باوجود بھی شکوہ نہیں کیا، سبحان بلکہ اللہ، نماز کو ترک نہیں کیا، بلکہ بیٹھ کر اسے ادا کر رہی ہیں. تو بتایا کہ کھانا پانی اتنا کم ہوتا ہے، ہم بچوں کو اور دوسروں کو دے دیتے ہیں اور ہم خود اتنا لیتے ہیں کہ اب جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی. لیکن اس کے باوجود بھی بی بی نماز شب کو ترک نہیں کر رہی. یعنی خدائے کریم سورہ مزمل میں کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب آیا کرو رات کے کسی وقت میں، کسی پہر میں، زیادہ دیر نہیں، لیکن آؤ. اور تمہارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ اور لوگوں کا بھی ایسا ہے کہ جو آتے ہیں. تو اب اگر ہم وقت کے امام کے منتظر ہیں تو اس وقت تو بندہ 1 to 1 ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ، اسے یاد کرتا ہے خوش اور وضو کے ساتھ. اور اگر ایسے وقت کے اندر اٹھنا کہ جب دنیا سو رہی ہو تو خدا کو وہ بندے بہت مقرب ہوتے ہیں. ایسے وقت میں خدا کو یاد کریں اور اس زمانے کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے. بے نماز شک، خدا سے ملاقات ہے. تو ہمیں کم از کم کتنی دیر لگتی ہے؟ اچھا ایک اور بات بھی کرنی چاہیے، ویسے میں نے اب کرنا شروع کیا ہے کہ رات کے وقت میں میرا موبائل میرے پاس نہیں ہوتا، میں اس کو دور رکھ دیتی ہوں کہ نہ مجھے اس کے واٹس ایپ کا پتہ چلے نہ کسی چیز کا پتہ چلے. صبح نماز کے بعد پھر اس کو آن کر کے دیکھتی ہوں کہ کوئی میسیج ہے یا کوئی اور بات ہے. چونکہ ہر وقت مسلط کر لینا بھی تو کوئی صحیح اچھی بات ہے، بات نہیں کہ صحیح بات، ہر وقت اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. کچھ وقت تو ایسا بھی تو رکھے نا جو خدائے کریم کے ساتھ ہو، جو اس سبحان خالق کے اللہ، ساتھ، اس مالک کے ساتھ ہو. اچھا اگر کچھ چیزیں پتہ چل بھی جائیں گی تو آپ اور میں ہزاروں میل دور رہتے ہوئے ان چیزوں کو حل تو نہیں کر سکتے نا. لیکن صحیح اگر بات، کے وقت میں ہم دعا کریں ایک ایک کا نام لے کے. اور اچھا دیکھیں جب آپ دعا کریں گے اور جب اس سوشل میڈیا ان سب چیزوں کی طاقت اتنی ہے کہ آپ کا میسج فوراً پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس پر میرا اور آپ کا ایمان کیوں نہیں ہے کہ جب آپ اور میں دعا کریں گے، کیا بات یاد ہے، کریں گے، تو خدائے کریم اس آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کے نسبت زیادہ تر اور پلک جھپکنے میں اس سے پہلے ہماری بات کو سن بھی لے گا اور بے ہماری شک، مراد کو بے شک، پورا بھی بے کرے شک، گا. تو فرا بے شک، آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. ہر چیز کا استعمال اعتدال میں ہونا چاہیے. صحیح بات، ہر چیز کو اپنے لیے انسان دوسرے خدا بھی بنا لیتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے. اور شرک کی صورت میں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرنے لگتا ہے خدا کو چھوڑ کر کہ اگر یہ میرے پاس نہیں ہوگی تو پھر میری زندگی کیسے گزرے گی. آہستہ آہستہ کر کے ان چیزوں کا استعمال تھوڑا کم ہو. مثال کے طور کے اوپر اگر ہم اپنے وقت کے امام کی طرف متوجہ ہوں تو سوچئے ایک پریکٹس ہے کہ آپ کے پاس موبائل رکھا ہوا ہے اور اپنے اوپر ہم غور کریں کہ ہم کتنی بار اٹھاتے ہیں اور کتنی بار رکھتے ہیں. کیا اس کے اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ اگر اتنی ہی بار میں اپنے خدا کو یاد رکھوں، میں اچھی بات کو یاد رکھوں، اپنے اندر
کوئی ایک چھوٹا سا سورہ، ایک چھوٹی سی آیت کو یاد کرو، اور یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہو کہ میں نے 2 گھنٹے کے بعد اس فون کو اٹھا کر آہستہ آہستہ کر کے، تو یقین جانیے صحیح ہمارے بات ہے، پاس صحیح زیادہ بات ہے، وقت ہوگا، اور وہ ہیلتھی وقت ہوگا کہ جو بالکل حقیقی میں ہمیں اپنے وقت کے امام کی تعجیل صحیح، کا ذریعہ بننے میں ہمارے لیے معاونت بے شک، ثابت ہو، بے شک، کیونکہ بار بار ٹھیک ہے مختلف طرف سے آپ کی طرف میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، گروپوں کے آ رہے ہوتے ہیں. میں تو ویسے بہت کم، میں تو جاتی ہی نہیں گروپوں میں، ٹو بی آنیسٹ. بہت ساری جگہوں میں گروپوں میں ہوں، لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں ان گروپوں کو انڈیویجلی، اگر کوئی ان باکس میں میسج آ جائے تو اسے پڑھ لیا، باقی اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ پورے پورے گروپوں میں جائیں ان میں میسج. ہاں میسج ضرور ڈال دیتی ہوں معذرت کے ساتھ، اور میرے میسیجز بھی وہی ہوتے ہیں آئمہ علیہ السلام کے اقوال مبارک ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھے گا، یا وہ سٹیٹس میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر کبھی ہوا تو اس کو دیکھ لیا. لیکن اس سے زیادہ پل پل کی خبر رکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی خبر رکھے. اور آج جو میں بات کرنا چاہوں گی کہ مولا کی معرفت ہمیں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنی میں کے خول سے نہیں نکلیں گے، اور جب تک ہم اپنی انا کے خول سے نہیں نکلیں گے. اگر ہم اپنے نفس کو اس طرح سے بے مہار چھوڑ دیا کہ جو دل چاہے گا وہ کریں گے، جو ہماری مرضی ہوگی وہ کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انا کے پجاری ہیں، اپنے نفس کے قیدی ہیں. اس کے لیے کوشش، سب سے اچھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان شب کے وقت میں اٹھے. اپنے نفس کو مارنے کا یہ بہترین وقت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ سرکش نفس کو قابو کرنے کے لیے کہ جب بڑی اچھی نیند آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت. اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا فرا کہ اکثر ہماری آنکھ کھلتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں چلو تھوڑی دیر اور سو لیں. اب اتنی دیر صحیح تو بات، سو لی، تھوڑی دیر سو کر اور کون سا تیر مار لیں گے ہم؟ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات، وہی شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے، وہی نفس کی سرکشی ہوتی ہے کہ جب ہم اس کی باتوں میں آ کر اٹھتے نہیں ہیں، اور اس وقت ہماری نفس ہم پر قابو پا جاتا ہے، اور ہم اس اچھے وقت کو کھو دیتے ہیں کہ جب خدا نے تو اپنی قدرت سے اٹھا دیا. دیکھیں ابھی 5 منٹ کی 10 منٹ کی نیند اور لے لوں، تھوڑی سی دیر بعد پھر اٹھتی ہوں، پھر اٹھنا نہیں ہوتا. یہ صحیح اکثر اور بات ہے، بیشتر بالکل صحیح بات، میرے ساتھ ہوتا ہے کہ، اور پھر اس کے بعد ایک ملامت، پھر کیا کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر آپ کیا کریں اور میں کیا کروں. تو ہمیں کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ جو اٹھا رہا ہے وہ خدا ہے، وہ بلا رہا سبحان ہے، اللہ، اور اس وقت میں اس زمانے کی تیرہ دستیوں سے، اس زمانے کی برائیوں سے بچانا چاہتا ہے. چونکہ یہ وقت بندے کا اور خدا کا وقت ہوتا ہے، جب بندہ اپنے سبحان اللہ، خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے. اور صرف آوازیں نکالنے سے، شور مچانے سے، الاجل الاجل کہنے سے امام تشریف لے تو آئیں گے، وہ چاہے ہماری آواز پر آئے، چونکہ ان کے آنے کا ایک وقت مقرر ہے. بات ہے ہماری کہ ہمیں صحیح ان کی بات، معرفت ہوگی یا نہیں ہوگی. بات ہے زہرا زیدی کی کہ زہرا زیدی ان کی آواز کو سنے گی، یا ان کی آواز پر سن کر لبیک کہیں گی، یا ان کو دیکھ پائیں گی. بات تو اپنی ہو رہی ہے، یہاں کسی اور کے اوپر ہم کیا بات کریں. تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے، اور خدا کریم کی بارگاہ میں آج جمعۃ المبارک کے مبارک ساتوں میں انوار شعبان کہ اس نورانی محفل میں کہ جہاں خدا کریم نے آپ کو اور مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ جہاں پر ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ ہم مولا کی تعجیل میں ہم تو خیر کیا کریں گے. ہاں وہ تو جب ان کا وقت ہے وہ ظہور فرمائیں گے. ہاں البتہ ہم کوشش ضرور یہ کر سکتے ہیں کہ خدا کریم ہمیں حقیقی معنوں میں ان کی معرفت عطا فرمائے. اور اس زمانے میں یقین جانیے کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا اس زمانے کے لوگوں کو کہ جو آج کا زمانہ یا اس کے بعد کا زمانہ ہوگا، آخر زمانے کے لوگوں کے لیے کہ میرا سلام ہو، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ ہمیں سلام کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں اس زمانے کے لوگوں کو سلام کر رہا ہوں کہ جس وقت ان کا نہ امام ان کے پاس ہوگا، نہ کوئی ہاں، نبی، لیکن اس کے باوجود بھی
وہ اپنے شب و روز کو اس طرح سے گزارے تھے کہ جیسے خدا کریم چاہتا ہے۔ اب یہ وہی زمانہ ہے کہ جس میں اپنے آپ کو دنیا کی آلودگی بچانا، بہت کچھ سوشل میڈیا کے اوپر چیزوں کے اوپر موجود ہے۔ اس ٹول کو استعمال کیجئے، اس سے بہت اچھی چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں، صحیح لیکن بات ہے، ایک بات یاد رکھیے کہ بہت کچھ ہمیں اس میں ملتا ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے، دیکھیں میں ابھی بھی ہاتھ میں لے کر بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن اس وقت ہاتھ میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ٹائم کا پتہ چل جائے، کیونکہ مجھے بار بار اس میں ٹائم کو دیکھنا ہوتا ہے کہیں میں میری بات ایکسیڈ نہ کر جائے۔ ویسے تو گھڑی بھی رکھی جا سکتی تھی، لیکن میں کل رات کو ہی پہنچی ہوں۔ ہوم سویٹ ہوم آئی ہوں تو صحیح بات ٹھنڈی ہواؤں نے لندن کی استقبال کیا۔ پاکستان میں بھی بڑا اچھا موسم تھا، دبئی میں بھی بڑا اچھا موسم تھا، لیکن یہاں آئی ہوں تو بہرحال ہوم از سویٹ ہوم۔ صحیح بچوں بات کے بچے کریم سلامت رکھے، یہ خدا الہی کی الہی یہ محبت ہے۔ دیکھیے کبھی صحیح کبھی بات خدا سے محبت کا ایک احساس ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں دور سے اپنے بچوں سے آ کر ملتے ہیں تو پھر کہ وہ کہتا ہے میں تمہیں 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہوں۔ ہاں تو ہمیں اپنے بچوں کے پاس آنے کی کتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہم صحیح بات جائیں ان سے ملیں۔ شاید بچوں کو اتنی نہ ہوتی ہو چونکہ وہ ان کا بچپنا اپنی زندگی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کو ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر ہاں چاہتا ہوں۔ تو سبحان اگر اللہ وہ شب کے وقت اٹھاتا ہے سورہ مزمل کو، آج ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، بلکہ اس کی افادیت یہ ہے کہ جو روزانہ 7 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کا ورد رکھے گا تو وہ اس زمانے کی بہت ساری آفات اور بلیات سے محفوظ رہے گا۔ 7 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو آج کے زمانے سے ہمیں خدا کریم ان کے پڑھنے سے بچاتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت الکرسی، یہ تمام کی تمام وہ آیے مبارکہ ہیں کہ جن کے پڑھنے سے خدا کریم اپنے بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ اچھا دیکھیے سورہ مزمل میں کیا فرماتا ہے کہ قرآن کو پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، ہاں ترتیلا، کہ تیزی سے نہ پڑھ لینا۔ اب دیکھیں ماہ بارک رمضان کریم آنے والا ہے، شعبان معظم کے بعد تو پھر خدا کا مہینہ بھی کہلایا جاتا ہے، بندوں کا مہینہ بھی کہلایا جاتا ہے، کہ جس کی تیاری کرائی جاتی ہے ہمیں ماہ رجب سے لے کے ماہ شعبان اور پھر رمضان المبارک جیسا مہینہ خدا کریم ہمیں عطا فرماتا ہے، اور عطا فرمائے معرفت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اور کہا کہ قرآن پڑھنا آہستہ آہستہ، ہاں یقین جب آہستہ آہستہ، آج ہم سب سورہ جمعہ آپ سب سے بھی تاکید ہے اور میں بھی ویسے تو پڑھتی ہوں، لیکن آج خوشی اور وضو کے ساتھ ضرور پڑھیں گے کہ سورہ مزمل کو ترجمے کے ساتھ ایک ایک لفظ کا۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک آیہ مبارکہ پڑھی، پھر اس کا ترجمہ پڑھا، پھر دوسری آیہ مبارکہ پڑھی، پھر اس کا ترجمہ پڑھا، تو ہمیں تھوڑا سا یہ گیپ آنے کی وجہ سے نا، کیونکہ عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے تو صحیح پھر بات ہمیں ہے وہ پچھلا والا سینٹینس بھول جاتا ہے۔ تو میں صحیح عام بات طور ہے پر کہ ایک مرتبہ پورا سورہ مزمل عربی میں پڑھی، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھی، پھر ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یعنی کہ ہاں خدا کریم جب اپنے محبوب کو پکار رہا ہے تو اب وہ ہاں تصور میں لے کر آئیے۔ شعبان معظم بھی ہے، انوار شعبان بھی ہے، اور حجت خدا کی ولادت بسعادت ظہور پرنور کا دن بھی نزدیک ہے، وہ اعمال کی رات بھی نزدیک ہے، کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی شبہ قدر میں سے ایک بڑی رات ہے۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم درک ہی نہیں کر سکتے کہ اس رات کی قدر کیا ہے، یہ کس کمال کی ہے، کہ جسے اگر انسان کوشش بھی کرے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور صحیح اس بات کا ریوارڈ دینا اس کا کام ہے۔ وہ بے یہ نہیں شک دیکھ نتیجے پر غور نہیں کرنا، جو بھی نتیجہ ہوگا وہ اس کی ہاں طرف سے ہوگا۔ وہ کچھ دنیا میں سمجھے گا تو دے دے گا، دنیا کو تو ٹائم ہی کتنا ہے فرا، کہ صحیح بات جب
موت جناب نوح کے پاس آئے، 900 سال کی عمر ان کی ہے، آدھا جھونپڑی میں لیٹے ہوئے ہیں، آدھا اپنے جھونپڑی سے باہر ہیں۔ تو جو ملک الموت نے پوچھا کہ اتنی تمہاری زندگی رہی اور آپ نے ابھی تک اپنے لیے ایک گھر تک نہیں بنایا؟ تو کہا کہ ایک مختصر سی زندگی، 900 سال کی زندگی کے بعد کہہ رہے اس مختصر سی زندگی کے لیے میں گھر بناؤں؟ تو کہا آپ کی نسل میں ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جو ایسے گھر بنائیں گے کہ جنہیں توڑا نہیں جا سکتا ہوگا، کہ جن کی مثل اس دنیا میں، یعنی انہیں بے مثال قسم کے گھر اس طرح کے۔ تو کہا تو کیا وہ ساری زندگی انہیں اس دنیا میں رہنا ہوگا؟ کہا کہ نہیں، ان کی تو عمر بھی 60 70 80 90 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو جناب نوح نے کہا کہ اتنی عمر کے لیے تو میں ایک سجدے میں گزار دوں۔ تو دیکھیے، سبحان سجدہ معراج انبیاء ہے، سبحان سجدہ معراج اولیاء ہے، سجدہ معراج۔ تو ایمان کے تاجیل میں سجدے میں گر گڑا کر، سجدے میں جا کر جو جتنا زیادہ اسے یاد کرے گا، اس کے ساتھ راز و نیاز کرے گا، خدا کریم جب اس کی بارگاہ میں کوئی کہتا ہے بندہ یا ربی یا ربی سبحان یا رب، تو وہ کہتا ہے لبیک میرے بندے، لبیک میرے بندے۔ اور دیکھیے فرا، جب ہم 99 نام پڑھتے ہیں نا، تو 99 نام کے اندر یا اللہ اس میں ذات ہے، اور اس کے بعد ہمیں 98 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ملتے ہیں، لیکن اس میں رب نہیں ملتا، یا رب نہیں ملتا۔ آپ دیکھیے گا، پڑھیے گا کہ بہت سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ جو 99 ہے نا، ان میں یا رب نہیں ہے، لیکن یا رب اسے پسند ہے۔ جب اس کے بندہ کہتا ہے یا رب، تو خدا کہتا ہے لبیک میرے بندے، لبیک میرے بندے، لبیک میرے بندے۔ اور جب کہتا ہے یا غیاث المستغیثین، اے گناہ گاروں کے رب، تو مالک کہتا ہے جسے سب دنیا ٹھکرا دے اسے خدا قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ روز جمعہ اس دعا کے ساتھ، اے خدائے کریم جو تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہمیں حقیقی معنوں میں جب ہم تیری بارگاہ میں آئے اور اللہ اکبر کہیں، تو ہماری نظر پوری کائنات کی طرف جائے کہ یہ کائنات حقیر ہے، چھوٹی ہے، اور تو بزرگ و برتر ہے، تیرا عاجز بندہ تیری بارگاہ میں ہے۔ اے مالک، اس پرآشوب زمانے میں ہماری اور ہماری اولادوں کی اور ہمارے دوست اور احبابوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، دجالی زمانے کے اس دجل سے ہمیں محفوظ فرما، اپنے حجت کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے بزرگان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھ، الہی ہمیں ان کی خدمت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہی خدا کریم، جو بیمار ہیں جسمانی روحانی نفسانی، ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہے، ہمیں ویسا بنا دے جن سے تو محبت کرتا ہے، ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم اہل ہیں، بلکہ وہ سلوک فرمانا جس کا تو اہل ہے۔ اے خدائے کریم، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، مجھے کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی، تو مالک جس سماعت اور بصارت کی بات کرتا ہے وہ ہمیں سماعت بھی عطا کر دے، بصارت بھی عطا کر دے، اور الہی اپنی حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ صلی اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اجازت کی طلبگار ہوں، دعاؤں بہت کی شکریہ، طلبگار ہوں، کوئی سلامت غلط بات رہیے، ہوتی ہو سلامت تو معافی کی بھی طلبگار ہوں۔ خدا سلامت حافظ۔ رہیے، خدا حافظ، مولا سلامت رکھے، رزق علم صحت میں اضافے کا باعث بنے۔ بہت خوبصورت، اپنا محاسبہ ہو جاتا ہے وقت کے امام کے ظہور میں، تعجیل کا باعث کیسے بن سکتے ہیں، کون سا عمل ہے جو قریب کر سکتا ہے میری اپنی ذات کیسی ہے، میری اپنی ذات میں کیا برائی ہے جو مجھے ظہور سے دور کر رہی ہے یا دور ہونے کی وجہ بن رہی ہے۔
خداوند متعال ہم سب کو اس راستے پر گامزن رکھ جو راستہ ظہور کی طرف تیزی سے لے جانے والا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انوار شعبان معظم کا ٹاپک ہے اور نیکسٹ گیسٹ ہمارے مولانا حسین علی نواب صاحب ہیں، سیم ٹاپک کے ساتھ ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔